بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 3 ایسے خوش نصیب عورتیں اور مرد ہیں جن کی اولاد اور مال اور رزق اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ یہ ایسی برکت والی عورتیں اور مرد ہیں جن گھروں میں بھی ہوں گے وہاں فقر و فاقہ، تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عنایت فرمائے گا۔ وہ 3 خوش نصیب مرد اور عورتیں یہ ہیں۔ حدیث مبارکہ کے بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک نہایت دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبی طور پر خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے، بنانے والا کوئی نہیں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمان میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں اور ان کو غلط ثابت کروں۔ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ غیبی طاقت کے تابع کر دیا جائے جو سارے جہاں کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے۔ مہدی میں امام کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت، رات ہی کو خلیفہ وقت کا دربار لگا ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریہ سے بحث کرے اور اسے سمجھائے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ چاچا آدمی بھی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور دوسری جانب شہر تھا۔ تو امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے انہیں آنا پڑتا تھا۔ جب امام ابو حنیفہ دربار میں پہنچے، اس نے کہا اصل میں دربار میں ایک دہریہ آیا ہوا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس چلا گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں، آپ دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ وقت اور وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کا انتظار کر رہے ہیں لیکن امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے۔ دہریہ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا مفلسی آیا ہے، میں اس سے نپٹ نہیں سکوں گا، اس لیے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی پریشان ہے، درباری بھی حیران ہیں اور دہرہ بیٹھے ہوئے شیخیاں مار رہا ہے۔ جب رات کے 1 بجے تو امام صاحب دربار میں حاضر اور آواز دی گئی کہ امام صاحب آ گئے ہیں۔ جس طرح دوبارہ میں صدا لگائی جاتی ہے، تمام درباری کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ رات کے 8 بجے بندہ بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ آئی؟ شاہی حکم نے تھا اس کی تعمیل جلدی ہونی چاہیے تھی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگ گئی، عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ دربار میں بیٹھے سبھی لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا۔ سارے درباری امام صاحب کے منہ کی طرف توجہ سے دیکھ رہے، فرمائے بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا اور خود بھی مجھے ابھی بھی تک سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ سارے درباری وزیر پریشانی کے عالم تھے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمایا کیا واقعہ پیش آیا؟ تو فرمایا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے چلا تو مجھے دربار پار کر کے آنا تھا۔
جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں مجھے کوئی کشتی نظر نہیں آئی۔ گھپ اندھیرا تھا، رات کے وقت تھا، دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ دریا کو کسی طرح پار کروں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے۔ میں حیران ہوا، میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتے ہیں، مچھلی نکل سکتے ہیں، مگر یہ بنے بنائے تخت کہاں سے نکل رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش ہے کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہو گئے۔ جڑتے جڑتے کشتی کی صورت اختیار کر گئے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے جڑتے چلے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کے کیلیں نکلنی شروع ہو گئی اور خود بخود اس کے اندر جڑنے لگی اور جڑ جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جڑے ہوئے تھے، ان کی درزوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور دروازوں میں وہ بھرنا شروع ہو گیا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جو گئی گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی اس کشتی میں بیٹھ گیا۔ وہ خود بخود بغیر ملا کے چلتی ہوئی اور وہ مجھے لے کر شاہی محلوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر کار جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں تو میں کشتی سے اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارہ اور گھنٹہ بھر اس کے کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا سانحہ تھا جو سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس لیے لیٹ ہو گیا، جس پر میں امیر المومنین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور میں 1 بجے پہنچا۔ دوہریہ نے کہا کہ امام صاحب نے تو یہ سنا تھا کہ آپ دین اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل نہ آئیں، خود ہی جڑنے لگ جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خدا کی کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے کنارے پر پہنچ جائیں؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اچھا، یہ بات بے وقوفی کے حصے کا؟ جی ہاں بالکل۔ فرمایا کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکی، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھوکنے والے کی اس کی کیلیں ٹھوک نہ سکے، اور یہ اتنا بڑا جہاں جس کی چھت آسماں ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہا۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جیسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، اور اتنا بڑا جہاں ہو وہ خود بخود بن جائے تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے کہ میری عقل بچوں جیسی ہے؟ میں نادان ہوں یا تم کم عقل ہو؟ امام صاحب کی یہ عقل مند گفتگو سن کر دوہری اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین، قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے رہنے والے 3 خوش نصیب کام کون سے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 3 خوش نصیب انسان ایسے ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ پہلی وہ خاتون جس کے شوہر یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا ہو، اور یہ خاتون ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتی ہو اور اپنی عزت ناموس کی بھی حفاظت کرتے اور خداوند قدوس کا ہر وقت شکر بجا لاتی ہو۔ دوسری وہ خواتین جو صلہ رحمی کرنے والی ہو، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اور ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنائے اور اپنے بچوں کو بھوکا بٹھا کر اس نے غریبوں اور مسکینوں کی دعوت کی، اس خواتین کے بچوں کا رزق اور حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے، اور اس خواتین کے بچوں کی ہر مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسانی سے حل کر دیتے ہیں، اور وہ تا حیات اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔